أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے پیارے اہل القرآن؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پہ کرم ہے، اس کی توفیق ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں زندگی دی، سانسیں دی، اور پھر یہ توفیق دی، یہ موقع بھی دیا کہ ہم بیٹھیں، مل جل کے اس کے خوبصورت ناموں پہ بات کریں، غور و فکر کریں اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا کرے۔ انسان جب سے پیدا ہوتا ہے اور پھر جب تھوڑا باشعور ہوتا ہے تو چاہتا ہے کہ زندگی کے تمام معاملات اس کے لحاظ سے ہوں، وہ جس ٹائم پہ جو کرنا چاہتا ہے وہ اس کے اکارڈنگلی کرے، جو پروفیشن چوز کرنا چاہتا ہے وہ پروفیشن چوز کرے، جس سے شادی کرنا چاہتا ہے اس سے شادی کرے، بزنس میں اس کو سکسیس ہی سکسیس ہو، کوئی فیلئر اس کا مقدر نہ بنے۔ لیکن اس سوچ پہ چلتے چلتے انسان انا پرست ہو جاتا ہے، ضدی ہو جاتا ہے، ہٹ دھرم ہو جاتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ the ultimate power belongs to only اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہم جو کچھ بھی کر لیں، جتنی مرضی کوشش کر لیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور پھر انسان اللہ کے آگے سرنڈر نہیں کرتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مختلف طریقوں سے سمجھاتا ہے کہ تم جتنی مرضی کوشش کر لو، ہوگا وہی جو میں چاہوں گا، کیونکہ میں ہی ہوں جو الحکم ہوں اور العدل ہوں۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے تو یقین جانے زندگی گزارنا بہت آسان ہو جائے۔ جیسے جیسے قرآن کریم سے تعلق بڑھتا جا رہا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کی معرفت ہوتی جا رہی ہے، تو میرا یہ یقین ہے کہ انسان کو اگر بڑی بڑی باتیں نہ ہی پتہ چلیں، وہ عالم نہ بن سکے، وہ کوئی بڑی ڈگری نہ حاصل کر سکے، اگر سمپل چیزیں بھی اس کو سمجھ آ جائیں اور وہ زندگی میں اپنی شامل کر لے، تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے مسلمان سے مومن تو ضرور بن جائے گا۔ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جن دو مبارک اسما کا ذکر کریں گے، یقین جانیں اگر وہ آج ہمیں سمجھ آ گئے تو زندگی میں ہمارے بہت سی گتھیاں سلجھ جائیں گی، بہت سے ifs اینڈ بٹس ہماری زندگی سے نکل جائیں گے اور ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہونا سیکھ لیں گے۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خوبصورت اسما کے ساتھ ہمیں اپنی معرفت نصیب کرے، آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج جن دو اسما پہ ہم بات کریں گے وہ ہیں الحکم اور العدل۔ الحکم کا روٹ ورڈ ہے ہا قاف میم، اور العدل کا روٹ ورڈ ہے الحکم کا روٹ ورڈ ہے ہا کاف میم، اور العدل کا روٹ ورڈ ہے عین دال لام۔ الحکم کے لغوی معنی ہے اٹل فیصلہ کرنے والا، اور العدل کے لغوی معنی ہے عدل و انصاف کرنے والا۔ آئیے اب ان کی اصطلاحی تعریفوں کی طرف چلتے ہیں۔ الحکم وہ ذات ہے جس کے فیصلے کو کوئی رد نہ کر سکے اور جس کے حکم میں کوئی پس و پیش نہ کر سکے، ایسا حاکم کہ کائنات میں اسی کا حکم نافذ ہے، کوئی اس سے سرتابی نہیں کر سکتا، اس کے فیصلوں میں سراسر خیر اور اصلاح ہے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے سارے عالم کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جو کوئی فیصلہ اللہ رب العزت کی جانب سے دنیا کی کسی بھی چیز کے متعلق صادر ہو جائے وہ ہو کر رہتا ہے۔ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہی فیصلے فرمائیں گے، اور اس جہان فانی میں انسانوں کے لیے رزق کے فیصلے
امن کے فیصلے، صحت کے فیصلے، چین و راحت کے فیصلے، زندگی اور موت کے فیصلے، اولاد کے فیصلے، مصائب اور مشکلات کے فیصلے، سب فیصلے اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تمام فیصلے تنہا فرماتا ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتے ہیں وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ أَحَدًا، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ جس طرح اس کا علم محیط ہے، اس کی قدرت اور اختیار بھی سب پر حاوی ہے۔ جیسے آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کے جاننے میں اس کا کوئی شریک نہیں، اختیارات اور قدرت میں بھی کوئی شریک اور حصے دار اس کا نہیں ہے۔ پریشانیوں سے بچنے کا کارآمد نسخہ ہے کہ الحکم کے تمام فیصلوں پہ سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ الحکم کے فیصلوں سے ساری دنیا کا نظام چل رہا ہے، لہٰذا اگر ہم یہ عزم کر لیں کہ کسی ناگوار معاملے میں گلہ شکوہ، اعتراض، تنقید، ifs اینڈ بٹس میں نہیں الجھیں گے اور یہ سوچیں گے کہ یہ احکم الحاکمین کے فیصلے سے ہوا ہے، تو آہستہ آہستہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا آ جائے گا۔ اس کے برعکس اگر انسان یہ کہتا رہے کہ کاش ایسا یہ ہو جاتا، اگر یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، فلاں کی وجہ سے میرا نقصان ہوا، فلاں کی وجہ سے یہ ہوا، تو یہ سب ناشکری کے کلمات ہیں جن کی وجہ سے انسان ہر وقت پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ الحکم کے فیصلے ہی صحیح فیصلے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے امور پر تعجب کرتے ہوئے فرمایا، مومن بندے کے امور عجیب ہیں، اس کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے اور یہ خیر مومن ہی کے لیے ہوتی ہے۔ اگر اسے خوشی کی کوئی بات پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے اور یہ شکر اس کے لیے خیر ہے، اور اگر کوئی ضرر کی بات پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ صبر بھی اس کے لیے خیر ہے، اور یہ شان مومن ہی کی ہوتی ہے۔ الحکم کا فیصلہ یہ ہے کہ جو اس کی ذات نے طے فرما دیا، یعنی مومن بندے کے لیے جو چیز اس نے لکھ دی، خیر ہی خیر مقدر فرما دی۔ اسی حدیث مبارکہ پہ اگر ہم غور کر لیں تو بہت سی نفسیاتی بیماریوں کی دوا ہمیں مل جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو چیز عطا کی ہے وہ اس کے حکم سے ہے، اور جو چیز ہمارے مقدر میں نہیں تھی وہ بھی اسی کے حکم سے ہے۔ مشکل حالات میں صبر کرنا اور خوشگوار حالات میں شکر کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحکم ہے اور ان کا فیصلہ اٹل ہے، اس کے ارادے کے بغیر ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور دراصل وہ بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نفع اور نقصان کے فیصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں، پریشانیوں کا حل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، زندگی اور موت دینے والا بھی صرف الحکم ہی ہے۔ احمد بن طولون رحمت اللہ مصر کے حاکم تھے۔ اس سے پہلے وہ معروف ترکی کے بادشاہ طولون رحمت اللہ کے پاس رہتے تھے، اور طولون رحمت اللہ نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ اسی دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ طولون رحمت اللہ نے انہیں کسی کام سے دارالامارہ بھیجا۔ وہاں انہوں نے بادشاہ کی ایک کنیز کو محل کے کسی خادم کے ساتھ نامناسب حرکات کرتے ہوئے پایا۔ احمد بن طولون رحمت اللہ اپنے کام سے فارغ ہو کر بادشاہ کے پاس واپس پہنچے، لیکن اس قصے کا ان سے ذکر نہیں کیا۔ ادھر کنیز کو یہ یقین ہو گیا کہ ابن طولون رحمت اللہ بادشاہ سے ضرور میری شکایت کر دیں گے، اس لیے اس نے طولون کے پاس جا کر احمد کی شکایت کر دی کہ وہ بھی میرے پاس آئے تھے اور مجھے بے حیائی پر آمادہ کرنا چاہتے تھے۔ کنیز نے شکایت اس انداز سے کی کہ بادشاہ اس سے بہت متاثر ہوا اور اس نے فوراً احمد کو بلایا اور کنیز کی شکایت زبانی طور سے تو کچھ ذکر نہیں کیا، البتہ ایک لفافے میں بند خط اس کے حوالے کر دیا اور حکم دیا یہ خط فلاں امیر کے پاس پہنچا دو۔
خط میں یہ لکھا تھا کہ جو شخص یہ خط تمہارے پاس لا رہا ہے اسے فوراً گرفتار کر کے قتل کر دو، اس کا سر میرے پاس بھیج دو۔ احمد کو اس بات کا وہم بھی نہ تھا کہ اس کے خلاف کوئی سازش ہو چکی ہے۔ وہ خط لے کر روانہ ہوئے۔ راستے میں اسی کنیز سے ملاقات ہو گئی۔ کنیز یہ چاہتی تھی کہ بادشاہ احمد کو مجھ سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ لے تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ میری شکایت درست تھی۔ چنانچہ اس نے احمد کو باتوں میں الجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ مجھے ایک ضروری خط لکھوانا ہے، آپ خط لکھ دیجئے اور آپ بادشاہ کا جو خط لے جا رہے ہیں وہ دوسرے خادم کے ذریعے بھجوا دیجئے۔ اس نے بادشاہ کا خط اسی خادم کے حوالے کر دیا۔ وہ خادم خط لے کر اسی امیر کے پاس پہنچا۔ امیر نے خط پڑھتے ہی اسے قتل کرا دیا اور اس کا سر طولون کے پاس بھیج دیا۔ بادشاہ وہ سر دیکھ کر حیران رہ گیا اور احمد کو بلوا کر ماجرا پوچھا۔ احمد نے سارا ماجرا سنا دیا۔ پھر کنیز نے بھی اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ اس دن کے بعد سے بادشاہ کی نظر میں احمد کی وقت دو چند ہو گئی اور اس نے وصیت کی کہ میرے بعد ان کو بادشاہ بنایا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب الحکم کا ساتھ انسان کے ساتھ ہو تو اس بات پہ مکمل یقین کر لیں کہ دنیا کا کوئی انسان آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت ابن حسار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کی یہ صفت الحکم تمام اعلیٰ صفات اور اسماء حسنہ کے معنی کے لیے جامع اور شامل ہے۔ الحکم یعنی فیصلہ کرنے والا صرف اور صرف وہی ہوتا ہے جو خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا اور خوب جاننے والا اور باخبر ہو، اور جس میں یہ صفات نہیں وہ الحکم نہیں ہے۔ سورہ قصص میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور اسی کے ہاتھ میں حکم ہے اور اسی کے پاس پھیرے جاؤ گے۔ چونکہ ہر چیز کا فیصلہ اللہ رب العزت کی قبضہ اختیار میں ہے، اس سے ہمیں یہ بات بخوبی سمجھ لی جانی چاہیے کہ بے شک حلال چیز وہی ہے جسے اللہ رب العزت نے حلال قرار دے دیا ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی ہے در حقیقت وہی حرام ہے، اور حقیقی دین وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ تمام ادیان باطل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں کسی چیز کے حلال کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو حلال کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، اور کسی چیز کے حرام کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو حرام کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، اور جس کے واجب کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے الحکم تو اس کو واجب فرما دیتا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے احکامات و قضایا بھی حکم جاری فرماتے ہیں۔ ان تمام چیزوں میں اللہ رب العزت کی حکمت بالغہ کار فرما ہے۔ کسی کو اختیار نہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے فیصلے میں پس و پیش کرے، جیسا کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے فیصلوں میں پس و پیش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ رعد میں فرماتے ہیں، وَاللَّهُ يَحْكَمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور اللہ حکم کرتا ہے، کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس کا حکم اس کی مخلوق پہ نافذ ہو کر رہتا ہے اور کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ انعام میں فرماتے ہیں، اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو فیصل بناؤں، حالانکہ اسی نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کر کے بھیجی جس میں سارے متنازع معاملات کی تفصیل موجود ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ یقین سے جانتے ہیں کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق لے کر نازل ہوئی، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہو، اور تمہارے رب کا کلام سچائی اور انصاف میں کامل ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، وہ ہر بات سننے والا اور ہر بات جاننے والا ہے۔ حضرت ہانی بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی قوم کے ساتھ وفد بنا کر آئے۔ دوران گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ ان کی قوم ان کو ابو الحکم کی کنیت سے پکار رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا،
بے شک حکم تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں اور سارے حکم اسی کے ہیں، تو تم نے اپنی کنیت ابو الحکم کیوں رکھی؟ انہوں نے عرض کیا، جب میری قوم میں کسی معاملے میں اختلاف ہو جاتا ہے تو فیصلہ کرنے وہ میرے پاس آ جاتے ہیں، تو وہ دونوں فریقین میرے فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں، اس لیے میری کنیت ابو الحکم رکھ دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی پوچھا کہ کیا تمہارا کوئی بیٹا ہے؟ انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام بتائے۔ مزید پوچھنے پر یہ بھی بتا چلا کہ شری اس میں سب سے بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ابو شری ہو، یعنی اپنی کنیت ابو شری رکھ لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابی کی کنیت کا تبدیل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس اسم کو کنیت بنانا مکروہ ہے۔ اللہ رب العزت حکم ہے اور وہ جو بھی فیصلہ کرے اس میں ہمارے لیے خیر ہے، کیونکہ وہ حکم کے ساتھ ساتھ لطیف اور خبیر بھی ہیں اور ہمارے اوپر مہربان بھی ہیں اور اس فیصلے کے انجام سے باخبر بھی ہیں۔ لہٰذا بندے کو چاہیے کہ اپنے رب سے راضی رہے، اور اپنے بندے کا اپنے رب سے راضی ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جس چیز کا فیصلہ کر دیا ہو اس پر راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے راضی ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے بندے کو ہر وقت اپنی فرما برداری میں دیکھے اور اسے حرام کردہ امور سے بچتے ہوئے دیکھے۔ مومن کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرے اور اس کے منع کردہ کاموں سے بچے، اور ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اس فعل پر راضی ہو جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ آج ہم شریعت کے بہت سے احکامات سن کے ifs اینڈ بٹس اور کیوں، کیسے، کیوں مانے، ان باتوں میں الجھ جاتے ہیں، لیکن ایک مومن، مسلمان کی بات نہیں کر رہی، ایک مومن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام باتوں پہ سمینا و اطاعنا کہہ دیتا ہے، وہ الحکم کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جاتا ہے اور ifs اینڈ بٹس میں نہیں پڑتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط کے ذریعے ایک پیغام بھجوایا جس میں لکھا تھا، تمام خیر حاصل کرنے کی جڑ اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں راضی ہونا ہے، اور اگر تجھ میں اتنی طاقت نہ ہو تو صبر و تحمل سے کام لے۔ یہ سٹیٹمنٹ سونے کے قلم سے لکھنے والی ہے، اور ہم سب کو یہ سٹیٹمنٹ بہت پازیٹیوٹی دینے والی ہے، ڈپریشن سے نکالنے والی ہے کہ تمام خیر حاصل کرنے کی جڑ اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں راضی ہونا ہے، یعنی خوشی ہو غمی ہو، اللہ دے تب بھی اسی راضی رہیں، اللہ کچھ لے بھی لے تب بھی اس سے راضی رہیں، اور اگر اتنی طاقت نہ ہو کہ راضی ہو جائیں، مطمئن ہو جائیں، تو کیا کریں؟ صبر و تحمل سے کام لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا ثواب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، جو اس کے بعد اللہ سے راضی رہتا ہے تو اسے اللہ کی رضا ملتی ہے، اور جو ناراض ہوتا ہے اسے ناراضگی ملتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الحکم کے فیصلے پر راضی رہنا ہی اصل مومن ہونے کی نشانی ہے۔ الحکم کے فیصلے پر راضی رہنے کے لیے کثرت سے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دعا مانگیں، اللہم انی اسألک الصحہ والعفہ والامانہ وحسن الخلق ورضا بالقدر۔ اے اللہ، میں تجھ سے تندرستی، پاک دامنی، امانت داری، اچھے اخلاق اور قضاء و قدر پر راضی رہنے کا طلبگار ہوں۔ انسان کو چاہیے کہ تقویض کی حقیقت پہ یقین رکھے اور تجویز سے دور رہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کر دے کہ جو وہ چاہے وہ کرے، اور جو جیسے بھی حالات اور نظام وہ پیدا کرے اس پہ راضی ہو جائے، نہ کہ اپنی طرف سے کوئی حالت یا نظام تجویز کرے۔ تجویز ہی تمام پریشانیوں کا سبب ہے کہ ہم نے ہر چیز کا ایک نظام خاص اپنے ذہن میں قائم کر رکھا ہے کہ یہ کام اس طرح ہونا چاہیے۔ تجویز سے تقویض کا سفر انسان کی کامیابی کا سفر ہے۔ بندہ جب یہ یقین بناتا ہے کہ تمام فیصلے کرنے والا
الحکم ہی ہے اور اس کے فیصلوں میں بندے کے لیے خیر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بہت ہی اطمینان اور سکون سے قبول کرتا ہے اور ہر قسم کے حالات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتا ہے۔ العدل کے اصل اور لغوی معنی برابر کرنے کے ہیں۔ اسی کی مناسبت سے حکام کا لوگوں کو مقدمات میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا عدل کہلاتا ہے۔ لہٰذا عدل کا مطلب ہوا کہ کسی کے ساتھ بغیر کمی اور زیادتی کیے وہ معاملہ کرنا جس کا وہ واقعی مستحق ہو۔ عدل و انصاف کا ترازو ایسا صحیح اور برابر ہونا چاہیے کہ گہری سے گہری محبت اور شدید سے شدید عداوت بھی ان کے دونوں پلوں میں سے کسی پلے کو جھکا نہ پائے۔ یہ تمام صفات اللہ رب العزت میں موجود ہیں، چنانچہ وہ ذات سراپائے عدل ہے۔ انصاف کرنے کے لیے دو باتیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ زبردست ہونا کہ کوئی چیز کوئی مخلوق اس کے فیصلے سے سرتابی نہ کر سکے۔ دوسرا حکیم ہونا کہ حکمت و دانائی سے پوری طرح جانچ تول کر ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے، کوئی حکم بے موقع نہ دے۔ چنانچہ حق تعالی عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اپنے اعضاء پہ ہی غور و فکر کر لیں۔ العدل کا اعضائے انسانی میں عدل آپ کو دکھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مختلف اعضاء مثلاً ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، ناک اور کان پیدا کیے تو وہ ان اعضاء کے پیدا کرنے میں سخی ہے اور ان کو خاص مقامات پر رکھنے میں العدل ہے۔ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ نے فرمایا، لفظ عدل کے اصلی معنی برابری کرنے کے ہیں، پھر مختلف نسبتوں سے اس کا مفہوم مختلف ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک مفہوم عدل کا یہ ہے کہ انسان اپنے نفس اور اپنے رب کے درمیان عدل کرے، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کو اور اس کی رضا جوئی کو اپنی خواہشات اور جی چاہنے پر مقدم جانے اور اس کے احکام کی فرما برداری اور تعمیل اور اس کی شریعت کے ممنوعات و محرمات سے مکمل اجتناب کرے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ آدمی خود اپنے نفس کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے، وہ یہ کہ اپنے نفس کو ایسی تمام چیزوں سے بچائے جس میں اس کی جسمانی یا روحانی ہلاکت ہو، اس کی ایسی خواہشات کو پورا نہ کرے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوں، اور قناعت اور صبر سے کام لے، نفس پر بلا وجہ زیادہ بوجھ نہ ڈالے، کوئی غیر ضروری کام حقوق اپنے ذمے نہ لے کہ اس کی وجہ سے اپنے فرائض اور واجبات پر کمی آئے۔ تیسرا مفہوم اپنے نفس اور تمام مخلوقات کے درمیان عدل کرنے کا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ تمام مخلوقات کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کا معاملہ کرے اور کسی ادنا و اعلیٰ معاملے میں کسی سے خیانت نہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا، تم جانتے ہو کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے کون جائے گا؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول کو اس بات کا زیادہ علم ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے سامنے جب حق آ جائے تو فوراً قبول کر لیتے ہیں، اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو مال کو خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو ایسا عادلانہ کرتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے لیے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو شخص حاکم ہو، ذمہ دار ہو، سرپرست ہو اور یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے ماتحتوں کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کرتا، اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امیر ذمہ دار چاہے 10 آدمیوں کا ہی کیوں نہ ہو، قیامت کے دن اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی گردن میں توق ہوگا، یہاں تک کہ اس کو توق سے اس کا عدل چھڑائے گا یا اس کا ظلم اس کو ہلاک کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس اسم العدل سے تعلق پیدا کرنے کے بعد ہم سب کو چاہیے کہ ظلم و ناانصافی سے دور رہیں، معاملات اور کاروبار میں اعتدال کا خیال رکھیں۔ عدل کی ضرورت صرف جھگڑوں میں نہیں ہوتی بلکہ عدل عام روٹین میں بھی رکھنا چاہیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنی اولاد کے درمیان بھی برابری رکھو۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو چاہے بوسہ لینے میں ہو۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے تمام عقائد، اعمال، اخلاق، معاملات، جذبات عدل و انصاف کے ترازو تلے ہوں۔ کمی زیادتی سے کوئی پلہ بھی جھکنے یا اٹھنے نہ پائے۔ سخت سے سخت دشمن کے ساتھ بھی معاملہ کرے تو انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ ہر عضو کے متعلق عدل یہ ہے کہ ان کو ایسے کاموں میں استعمال کرے جن کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ کسی پر اعتراض نہ ہو بلکہ یہ سمجھے کہ یہ تمام اسباب العدل کے حکم کے تابع ہیں اور سب کے سب ایک مناسب ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں جیسا کہ العدل نے ان کو حکم دیا ہے۔ ہر انسان کو اپنے اوپر آنے والے مصائب اور تکالیف کے معاملے میں بھی عدل سے کام لینا چاہیے۔ ناشکری اور مایوسی کے الفاظ زبان پر کبھی نہیں لانے چاہیے۔ ہمیشہ خوشحالی میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مشکل حالات میں صبر و تحمل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی الحکم اٹل فیصلہ کرنے والا اور العدل برابری کرنے والا ہے۔ تو آج آئیے مل کے اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں سمینا و اطعنا، میرے اللہ تو الحکم ہے اور العدل ہے، اس بات پہ میں پورا یقین کرتی ہوں۔ تمام چیزیں جو تو نے میری زندگی میں معاملات میں ان سب میں راضی ہوں۔ میں اپنا سر تسلیم خم کرتی ہوں تمام فیصلوں پہ۔ میں دل سے کہتی ہوں یا اللہ میں تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہوں۔ اپنی زندگیوں سے ہم نے مایوسی کو، ڈپریشن کو، انزائٹی کو، ifs اینڈ بٹس کو نکال دینا ہے اور دل سے دعا کرنی ہے آج کہ الحکم اور العدل ہمیں اپنے اوپر اتنا یقین دلا دے، اپنی اتنی معرفت دے دے کہ ہم اس کے تمام فیصلوں پہ راضی ہو جائیں۔ اسی دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ہماری زندگیاں تقویٰ کی زندگیاں بن جائیں گی اور اللہ کی مدد سے ہم مسلمان اور مسلمان سے مومن اور پھر مومن سے عباد الرحمن بن جائیں گے۔ اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔